السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج الحمدللہ ہماری 3rd کلاس ہے۔ آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے سورۃ البقرہ آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 10 تک۔ آئیے سب سے پہلے لفظی ترجمہ دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنی فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا آمین یا رب العالمین۔ ان الذین، بے شک جن، کفروا، سب نے کفر کیا، سواء، برابر ہے، علیہم، ان پر، خواہ انذرتہم، آپ انہیں ڈرائیں، ام لم، یا نہ، تنذرہم، آپ انہیں ڈرائیں، لا، نہیں، یؤمنون، وہ سب ایمان لائیں گے۔ ختم اللہ، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے، علی قلوبہم، ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر، وعلی ابصارہم، اور ان کی آنکھوں پر، غشاوۃ، پردہ ہے، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، عظیم، بڑا، اور من الناس، لوگوں میں سے، من، جو، یقولو، کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، باللہ، اللہ تعالیٰ پر، اور بالیوم الآخر، آخرت کے دن پر، حالانکہ ما ہم، نہیں وہ، بمؤمنین، سب ایمان لانے والے، یخادعون اللہ، وہ سب دھوکہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، والذین، اور ان کو جو، آمنوا، سب ایمان لائے، وما، اور نہیں، یخدعون، وہ سب دھوکہ دیتے، الا، مگر، انفسہم، اپنے آپ کو، وما، اور نہیں، یشعرون، وہ سب شعور رکھتے، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، مرض، بیماری ہے، فزادہم اللہ، پس بڑھا دیا اللہ تعالیٰ نے انہیں، مرضاً، ان کی بیماری میں، ولہم، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک، بما، اس وجہ سے جو، کانو، تھے سب، یکذبون، وہ سب جھوٹ بولتے۔ الفاظ کی وضاحت دیکھیے آیت نمبر 6 سے۔ اچھا، اس میں دیکھیں، ان، بے شک، ان قرآن میں جہاں کہیں بھی آئے گا، اس کا ترجمہ ہم بے شک یا یقیناً ہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ ان، بے شک، الذین، پیچھے ہم دیکھ چکے، وہ لوگ جو، یا جنہوں نے، کفرو کا اگر ہم روٹ ورڈ دیکھنا چاہیں تو کاف، فا، را، اس کا روٹ ورڈ ہوگا، اور اردو زبان میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں کفر، کافر، کفار، تو یہ اس طرح یاد کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ علیہم، ان پر، علی کا ترجمہ ہمیشہ پر ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی علی، پر، ہم، ان، علیہم، ان پر، انذرتہم، نون، ذال، را، اس کا روٹ ورڈ ہوگا، انذار، آپ نے سنا ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام بھی اسی روٹ ورڈ کے ساتھ آتا ہے، نذیر، یعنی ڈرانے والا، تو انذرتہم، آپ انہیں ڈرائیں، ام، یا، لم، نہ، ٹھیک ہے، اس کا آپ نے یاد کرنا ہے، بہت آسان ہے،
तुनज़िरहुम सेम रूट वर्ड, नून ज़ाल रा, ला नहीं, पहले भी हम देख चुके कि ला का तर्जुमा नहीं होता है। युमिनून ये भी हम देख चुके। ख़तमा मोहर लगा दी, ख़त्म कर दिया, ख़त्म करना किसी चीज़ को पैक कर देना, ये हम उर्दू ज़बान में भी सुनते हैं। तो ख़ातमा का क्या मतलब है? मोहर लगा दी यानी सील कर दिया। अला हम देख चुके, अला का क्या मतलब होता है? पर। क़ुलूबिहिम, क़ाफ लाम बा इसका रूट वर्ड है। क़ल्बुन वाहिद और क़ुलूबुन उसकी जमा। ठीक हो गया। इसी तरह वअला, वा का तर्जुमा आपको आता है, अला का आपको आता है। समइहिम कानों पर, सीन मीम आइन इसका रूट वर्ड होगा। समाअत और समा, समो बसर ये सब इसी रूट वर्ड से आते हैं। वअला आपको आता है अबसारिहिम, बा स्वाद रा इसका रूट वर्ड होगा। बसारत बसीरत इसी रूट वर्ड के साथ आते हैं। अल्लाह ताला का एक खूबसूरत नाम अल बसीर वो भी इसी रूट वर्ड के साथ आता है। आगे देखिए, अज़ीमुन बड़ा, उसके बाद आयत नंबर 8 है वा और, आप देख चुके पहले भी इसको। आगे देखिएगा, मिनन नासी लोगों में से, मिन का मतलब होता है से, इसके आगे आ रहा है मन जो, तो आपने मिन और मन का तर्जुमा याद रखना है। मिन का मतलब होता है से और मन का मतलब होता है जो। मिन के बाद आ रहा है अन्नास, नास किसे कहते हैं? लोगों को, आपने उर्दू ज़बान में भी सुना होगा, अवामुन्नास, बाजुन्नास। ठीक हो गया। यक़ूलू कहते हैं, यक़ूलू वो कहते हैं। क़ाफ अलिफ लाम इसका रूट वर्ड होगा। क्यों? अब आपको पता चल जाना चाहिए कि क़ूलू में वाव को हमने एक्सचेंज कर दिया अलिफ के साथ, तो क़ाला इसी रूट वर्ड के साथ आता है। क़ाफ अलिफ लाम, क़ाला का मतलब होता है कहना। ठीक है। कौल, अक़वाल, कायल, अक़वाले ज़री इसी रूट वर्ड के साथ आते हैं। आमन्ना अलिफ मीम नून, बिमुमिनीन सेम रूट वर्ड होगा। आगे आपके लिए एक नया वर्ड आ रहा है युखादिऊना, खा दाल आइन इसका रूट वर्ड होगा। जैसे हमने सूरतुल बकरा की शुरू की आयत में युनफिकूना को खोला था, युमिनूना को खोला था, इसी तरह आप युखादिऊना को खोलिए। या को अलग कर दें, आखिर का वाव नून अलग कर दें, दरमियान में क्या बचा? खा दाल आइन। या का मतलब है वो और वाव नून आया जमा के लिए। खा दाल आइन धोखा देना इसका रूट वर्ड हो जाएगा। उसके आगे वल्लज़ीना आप देख चुके, आमनू इसका रूट वर्ड आपको आता है। व और मा नहीं। अब माँ के मुख्तलिफ मायने कुरान में आते हैं। माँ का मतलब नहीं भी होता है, माँ का मतलब जो भी होता है, माँ का मतलब क्या भी होता है। तो ये हमें जुमले से पता चलता है कि हमने माँ का मायने यहाँ पर क्या करना है। यख़दाउना हम पहले देख चुके। इल्ला मगर, अनफुसहुम अपने आप को, नून फा सीन इसका रूट वर्ड है। वमा और नहीं हमने देखा पहले। यशउरून वो सब शऊर रखते। यख़दाउना की तरह यशउरून को भी खोलें या अलग कर दें, वाव नून अलग, और दरमियान में क्या रह गया? शीन आइन रा। शऊर उर्दू ज़बान में भी हम सुनते हैं, शऊर रखना, समझ रखना, तो ये हमारे लिए इस तरह याद करना आसान हो जाता है। ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आज की आयत आपको समझ आ गई होंगी इंशाअल्लाह। अगर आपको कोई मसला हो तो आप पूछ भी सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तफसीर है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 6 से आयत नंबर 10 तक की। आयत नंबर 6 में अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम अअन्ज़रतहुम
ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یقیناً جن لوگوں نے کفر کیا ان پر برابر ہے کہ آپ نے انہیں ڈرایا ہو یا نہ ڈرایا ہو، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ سب سے پہلے تو ہم دیکھیں گے کہ کفر کسے کہتے ہیں۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کرنا، ماننے سے انکار کر دینا، جھٹلانا۔ علماء نے کفر کی 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم، ایک کفر جیسا فرعون کا کفر تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ہی دل اور زبان دونوں سے منکر تھا۔ دوسرا کفر، اللہ تعالیٰ کو دل سے ماننا، زبان سے اقرار نہ کرنا، جیسا کہ ابلیس کا کفر تھا۔ اور تیسرا کفر، دل اور زبان دونوں سے اللہ تعالیٰ کو ماننا لیکن اس کا حکم نہ ماننا، جیسا کہ ابو طالب اور اہل کتاب کا کفر تھا۔ اور چوتھا کفر منافقوں کا، کہ زبان سے سب کچھ کہنا اور دل میں کچھ نہیں۔ تو یہ 4 قسمیں ہیں جو علماء کفر کی بیان کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح کر دیا کہ جن لوگوں نے کفر کیا، ان کے سامنے حق آیا، انہوں نے حق کو ماننے سے انکار کر دیا، ان کے لیے برابر ہے کہ آپ انہیں خبردار کریں یا نہ کریں، ان پر کوئی نصیحت اثر انداز نہیں ہوگی، کیونکہ اب ان کو ایمان سے محروم کر دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ہدایت کے لیے بند کر دیا ہے۔ اب آپ ان کے لیے جتنی بھی کوشش کر لیں وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید تمنا تھی کہ سب لوگ ایمان لے آئیں۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شدید کوششیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو گھلاتے بھی تھے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح کر دیا ہے کہ ایمان ایسے لوگوں کو نصیب نہیں ہوتا جو انکار کرتے ہیں، جو جھٹلاتے ہیں۔ تو اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی قوم کے جھٹلانے پر تسلی دی گئی ہے کہ آپ ان پر حسرت نہ کریں، نہ ان کے ایمان کی امید اور نہ ان پر ملامت کریں۔ تیسیر الرحمن میں آتا ہے، سیدنا ابن عباس کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ تمام لوگ اسلام میں داخل ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی کہ ایمان وہی لائے گا جس کے لیے نیک بختی لکھ دی گئی ہے، اور جس کے لیے بدبختی لکھ دی گئی ہے وہ گمراہ ہو کر رہے گا۔ آیت نمبر 7 ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے، اب اس میں ایمان داخل نہیں ہو سکتا۔ اور مہر لگانے کی وجہ کیا تھی؟ پچھلی آیت میں ہم دیکھ چکے، ان کا جھٹلانا، ان کا انکار کرنا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ اور مہر لگا دینے کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی کثرت کی وجہ سے دلوں پر زنگ چڑھ گیا ہے، اب ان کے دلوں میں کوئی اچھی بات، کوئی اچھی چیز داخل نہیں ہو سکتی۔ اب اگر وہ چاہیں گے بھی تو وہ ایمان نہیں لا سکیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہی ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء آیت نمبر 155 میں فرماتے ہیں، بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، بلکہ ان کے کفر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ ڈال دیا جاتا ہے، اور جب وہ گناہ سے باز آ جاتا ہے اور استغفار اور توبہ کرتا ہے تو اس کا دل صاف کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھ جاتا ہے حتیٰ کہ وہ پورے دل پر چھا جاتا ہے، اور یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا۔ ہرگز نہیں، بلکہ ان کے دلوں پر ان اعمال نے زنگ لگا دیا ہے جو وہ کماتے تھے۔ تو دیکھیے، بات یہ ہے کہ بعض اوقات انسان کے اپنے اعمال ہی ایسے ہوتے ہیں جو ہدایت کے راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں، جو انسان کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ اور صرف یہاں پر اللہ تعالیٰ نے دلوں اور کانوں کی بات نہیں کی، بلکہ فرمایا وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ، اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔ 3 اعضاء کا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر کیا، دل، کان اور آنکھ۔ یاد رکھیے، یہی 3 اعضاء ایسے ہیں جن سے انسان ہدایت کا سامان حاصل کر سکتا ہے۔ انسان کان سے حق بات سنتا ہے، دل سے اس کو قبول کرتا ہے، آنکھ سے حق بات کو دیکھتا ہے۔
لیکن جب کان ہوتے ہوئے انسان صرف حق کی بات نہیں سنتا، باقی سب باتیں اس کو سمجھ آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے کانوں پر مہر لگا دیتے ہیں۔ جب آنکھ رکھتے ہوئے انسان ساری کائنات کو دیکھتا ہے لیکن صرف اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ کی کائنات کو غور و فکر کرنے کی نظر سے نہیں دیکھتا، تو اللہ تعالیٰ بھی پھر مہر لگا دیتے ہیں۔ دل ہوتے ہوئے جب انسان حق بات سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ دل پر بھی مہر لگا دیتے ہیں، پھر کانوں میں کوئی اچھی بات داخل نہیں ہو سکتی، آنکھ سے انسان کچھ اچھا دیکھ نہیں سکتا اور دل کچھ اچھا قبول نہیں کر سکتا۔ ایسے لوگوں کا انجام کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ یہ آخرت کا عذاب جہنم کا عذاب ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے کافروں کو دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ فرمائے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے دوچار کریں گے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، حالانکہ وہ ہرگز ایمان نہیں لانے والے۔ اب یہاں سے ایک گروہ کی بات ہو رہی ہے جو کہ منافقین کا گروہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں واضح کر رہے ہیں کہ وہ لوگ ایسے ہیں جو اپنی زبان سے تو ایک بات کہتے ہیں لیکن ان کا عمل اس کی تصدیق نہیں کرتا۔ زبان سے وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے، جبکہ وہ ہرگز ایمان لانے والے نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری میں روایت آتی ہے، منافقین کی 3 نشانیاں بتائیں، اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کی 4 نشانیاں بتائیں۔ پہلی نشانی، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، دوسری، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، اور تیسری، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور چوتھی ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب لڑے تو بےہودہ گوئی کرے۔ اب ہمیں اپنا جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ کیا ہمارا شمار تو منافقین کی صف میں نہیں ہوتا؟ ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم بھی زبان سے اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کو سوچنا ہے کہ کیا ہمارا عمل گواہی دیتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں، ہم آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا آیت نمبر 9 میں، یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دیتے ہیں اور ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ دھوکہ دینے والا شخص جس کو دھوکہ دیتا ہے اس کے سامنے جو کچھ زبان سے ظاہر کرتا ہے اس کے خلاف دل میں چھپاتا ہے تاکہ اس شخص سے وہ اپنا مقصد حاصل کر سکے جسے وہ دھوکہ دے رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ ایمان نہیں لے کر آتے یا اگر وہ ایمان لے بھی آتے ہیں اپنے دل کی تسلی کے لیے، تو ان کو لگتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھی ان کے دھوکے میں آ جائیں گا اور ایمان والے بھی، جبکہ اصل بات کیا ہے؟ وَمَا يَخْدَعُونَ، اور نہیں وہ دھوکہ دے رہے، إِلَّا أَنفُسَهُم، مگر اپنے آپ کو، وَمَا يَشْعُرُونَ، اور نہ وہ سمجھتے ہیں اور نہ وہ شعور رکھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ اصل بات یہ ہے کہ وہ ایمان نہ لا کر اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ تو اصل بات تو یہ ہے کہ ان کو تو اپنے بول کی حقیقت ہی نہیں معلوم، ان کو تو یہی نہیں پتہ کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور ان کو کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے انسان کو اپنے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے۔ جب انسان اپنے ساتھ سچا ہو جائے، پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور پھر مومنین کے ساتھ انسان کو سچا ہونے کی ضرورت ہے۔ پھر فرمایا آیت نمبر 10 میں، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے۔ ایسا کیوں ہے کہ وہ اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، اور بیماری کس چیز کی ہے؟ شک کی بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کی بیماری میں زیادہ کر دیا۔ ان کے دلوں میں جو شک تھا، ان کے دلوں میں جو گندگی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو زیادہ کر دیا۔ یہ تو ان کے لیے دنیا کا عذاب تھا۔ آخرت کا عذاب کیا ہے؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وجہ کیا ہے عذاب کی؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے، وہ مومنین کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے، وہ بعض اوقات لوگوں کے بارے میں جھوٹ بولتے تھے، تو ان کے جھوٹ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو منافقین کی
قرآن مجید سے جو ہمیں پہلی صفت پتہ چلی وہ کیا ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا جھوٹ کی صفت ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو بدلنا چاہتے ہیں تو ہمیں سچے دل سے اپنا جائزہ لینا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص اپنے آپ کو دیکھے، میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنا نام لے کر اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا جھوٹ میرے اندر ہے، کیا میں جھوٹ بولتی ہوں۔ بعض اوقات میں اپنے آپ کو کسی غلطی سے یا کسی نقصان سے بچانے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیتی ہوں۔ اگر تو میرے اندر جھوٹ کی صفت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی دل کے اندر نفاق ہے، اور اگر نفاق کو دور کرنا ہے تو سب سے پہلے کیا کرنا ہوگا کہ جھوٹ کو اپنی زندگی سے ختم کرنا ہوگا۔ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک جھوٹ بولنے کے لیے انسان کو 100 جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، اور پھر ہوتا کیا ہے کہ وہ جھوٹ جس کو چھپانے کے لیے انسان نے 100 جھوٹ بولے تھے، وہ جھوٹ پھر بھی نہیں چھپتا، وہ سب کے سامنے ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو جھوٹ کو اپنی زندگی سے انشاءاللہ ہم نے ختم کرنا ہے، سچ کو ہم نے اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا ہے۔ اگر ہم نے ایک دفعہ ارادہ کر لیا کہ ہمیں جتنا بھی نقصان ہو جائے ہم نے انشاءاللہ جھوٹ نہیں بولنا، تو اللہ تعالی ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔